واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت شرکائے مجلس حاضر، مہمانان محتشم، منتظمین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت، شہر نور، ماہ سرور، ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور اسی موسم رحمت میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے۔ اہل ایمان کا یہ شروع سے طریقہ رہا کہ وہ حضور کے ذکر، تذکرہ رحمت، حضور کی سیرت، فضائل، مناقب، عظمت و رفعت کے عنوان سے سال کے تمام ایام، دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں گو حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ کثرت سے تذکار رسول کی خوشبو پھیلا دینا شروع سے اہل ایمان کا طرہ رہا ہے۔ سو آج ہم اسی سعادت کو سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ بارگاہ ایزدی میں بصمیم قلب دعا ہے کہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما لیا جائے۔ خوش بختی ہے کہ ہمیں اس بابرکت اور پرنور محفل میں بیٹھنے کا موقع اور سعادت بھری گھڑیاں میسر آ رہی ہیں۔ ایسی محافل و مجالس منعقد کرنے کا مقصود کیا ہے؟ میں اور آپ فرحت و بشاشت، کیف و سرور کی کیفیت جو اپنے دل میں پاتے ہیں، یہ پیدا کیوں ہوئی؟ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو کہ نعمت خداوندی ہے ہمیں میسر آئی، تو اس کا ثمرہ ہمیں کیا ملا؟ تو یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، لیکن میں دو چار باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا اگر حضور نے دنیا پر جلوہ گر نہ ہونا ہوتا۔ تو گویا میں اور آپ اپنے وجود، اپنے تشخص، اپنے تعین میں اس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے آج ہم منصہ شہود پہ ہیں اور بزم کواکب سجی ہے، کائنات کی رنگینیاں، بو کلمونیاں، حسن اور جمال اور خوبصورتیاں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ انہی کا صدقہ رحمت ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اس پہ شاہد عادل ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کی جلوہ گری کرنا مقصود نہ ہوتی تو کائنات کو خلعت وجود سے نوازا ہی نہ جاتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ تو یہ کائنات معرض وجود میں آئی تو اس کی علت غائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو مولانا ظفر علی خان نے اپنے خوبصورت لہجے میں یوں کہا: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ بڑا دل آویز ہے: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے، نبض ہستی چل رہی ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک نام نامی اس میں گرامی کی طفیل چل رہی ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں نہ خدا شناسی کا نور نصیب ہوتا، نہ ہم خود شناس ہو پاتے اگر حضور کی صورت میں نعمت عظمیٰ میسر نہ آتی۔ عقل و فہم، انسانی ذہنی فکری اپروچ، بہت ساری کتابوں کا پڑھ لینا، دانشوروں کی صحبت پانا، اہل علم کی مجالست اختیار کرنا اور اعلی نسب ڈگریوں کا حامل ہو جانا انسان کو خدا جل وعلا تک رسائی نہیں دیتا۔ انسانی زندگی میں جو الہ کے تصور کو ایک واضح علم کی شکل میں، عرفان کی شکل میں، نور اور نکہت کی شکل میں ایک تعین نصیب ہوتا ہے تو وہ اسی دہلیز سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر حضور اس دنیا پہ جلوہ گر نہ ہوتے تو خلق مخلوق کو پہچان نہ پاتی۔ چونکہ حضور اللہ جل شانہ کا مظہر اتم ہے، اللہ کے ظہور کا حضور مظہر ہے، آقا کریم کے ذریعے سے خدا کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے۔ اور اگر یہ مظہر اتم منصہ شہود پہ نہ آتا تو وہ ذات پردہ اخفا میں رہتی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اس پہ واضح گواہی ہے۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مانتا نہیں تھا، اس لیے کسی کا وجود اور تشخص ہی نہیں تھا، کسی کا نقشہ ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب یہ قابل ذکر چیز نہیں تھی، اس کا میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا، اس کے خد و خال بھی نہیں تھے، اس کے خصائل تو دور کی بات ہے شمائل تک نہیں تھے، اس کا نقشہ تک میسر نہیں تھا۔ تو میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، وہ نور مطلق تو موجود تھا، لیکن اس کی معرفت کیسے حاصل ہوتی، اس لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر میں نے خود ہی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے۔ جب حسن ہوتا ہے تو وہ خود بے چین ہو جاتا ہے کہ کوئی میری تحسین کرے، کوئی میرے جمال پہ فریفتہ ہو۔ اس حسن مطلق نے چاہا کہ کوئی میرے لیے قیام میں ہو، کوئی سجدے میں ہو، کوئی راتوں کے رات جگہ کاٹے، کوئی جنگلوں کی خاک چھانے، کوئی ہجر کی سختیاں سہے، کوئی وصل کی آرزو میں تڑپے، طلب عرفان میں لیل و نہار کی کروٹیں بدلتے بدلتے زندگیاں کوئی گزار دے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے خود ہی چاہا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو۔ سسکیاں، آہیں، التہاب، پیچ و تاب، اضطراب، میرے لیے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل اور میرے قرب کے لیے بےتابیاں، کبھی کعبے کا طواف، کبھی صفا مروہ کے چکر، عقیدتوں کا ہجوم اور محبتوں کے جمے ہوئے رنگ، میں نے خود چاہا کہ میری پہچان ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق کی تخلیق فرمائی گئی تو پہلا تعین اور پہلا تشخص ذات رسالت مآب علی صاحب الصلوات قرار پایا۔ اول ما خلق اللہ نوری،
تو ہمیں عرفان الہی نصیب ہوا، میں اور آپ یقین کی اس منزل پہ فائز ہوئے، تو اس کا راستہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے اور آپ لوگوں کو معرفت الہیہ کے جام نہ پلاتے، تو آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد، مادی ترقیوں پر گامزن ہونے کے باوجود، انسانیت آج بھی محروم تماشا رہتی اور اللہ جل شانہ کی ذات سے آشنائی حاصل نہ کر پاتی، اور تیقن کا وہ نور جو آج مجھے اور آپ کو حاصل ہے، ہزار کوتاہیاں، عملی کمزوریاں رکھنے کے باوجود ذات باری پر ہمارا جو پختہ یقین ہے وہ میسر نہ آتا، چونکہ انسانی طبع میں یہ چیز راسخ ہو چکی تھی کہ وہ مظاہر فطرت کو ماننے کا عادی بن گیا تھا۔ بلکہ ماضی کے اندر بھی کہانیاں ایسی ہی ہیں، پیغمبروں سے قوموں نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ یہ قوم موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے تیرے رب کو جس کا تو مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، جب تک اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ پھر 70 لوگ لے کر کے کوہ طور پہ گئے اور اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ ڈالا اور پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکا۔ خرّ موسیٰ صاعقہ قرآن نے بیان کیا، اور جو 70 یہ منظر دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ بن دیکھے ایک ایسی ذات پہ اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے، سخت دوپہر لگی ہے، زباں کانٹا ہے، حل خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازے دریچے بند ہیں، لیکن پھر بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس یقین تیقن اذعان کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تیقن ہمیں نصیب کیسے ہوا؟ یہ یقین کی دولت کس دہلیز سے ہمیں نصیب ہوئی؟ جبکہ قوموں کے تو مزاج یہ بن چکے تھے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، اقبال نے کہا جواب شکوہ میں، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ جو چیز دیکھی نہیں ہے، فہم و ادراک کی حدود سے برا ہے، عقل و فہم کی حدود سے بالا ہے، سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے، سمجھنے لگے تو سمجھ کی حدود سے بالا ہے، نہ چھوا جائے، نہ چکھا جائے، نہ بات ہو سکے، اور نہ آنکھوں میں طاقت کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکی۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھوں میں ہمت بھی نہ ہو، حواس خمسہ کے ادراک سے وہ باہر اور عقل انسانی کی حدود سے وہ برا۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو ایک ایسی ذات جو حواس کے ادراک سے باہر تو ہے ہی ہے، عقل و خرد کی حدود سے بھی ورا ہے، اور اس پہ اتنا پختہ یقین، اتنا تیقن کہ سخت گرمی میں، بند کمرے میں، مکفل دریچوں میں بھی ہم 2 گھونٹ پانی پینے کے روادار نہیں ہوتے کہ ہمارا اللہ، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین، یہ دولت ہمیں نصیب کہاں سے ہوئی؟ تو یہ کہانی اگر اس کو پھیلاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف ایک واقعہ سے میں اپنے اس مضمون کو سمیٹ کے تیسری طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص گھوڑا لیے کھڑا تھا، تو اس کا گھوڑا حضور کو پسند آ گیا، تو فرمایا اگر تم اس کو فروخت کرتے ہو تو میں اس کا خریدار ہوں۔ اس نے کہا میں اسی غرض سے گھوڑا ہاتھ میں لیے پھر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں، اچانک ادھر آ نکلا، تو اگر آپ مجھے گھوڑا دے دیں تو میں اس کی قیمت تمہیں لا کے دے دیتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا۔ اس نے کہا آپ قیمت لے آئیں، میں آپ کو گھوڑا دے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام قیمت لینے گھر گئے تو واپسی پر کسی نے اس کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے میرا اس گھوڑے کا سودا ہو گیا اور اتنے پیسوں میں یہ سودا طے پا گیا ہے، تو وہ قیمت لینے گئے ہیں، میں منتظر کھڑا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس سے زائد قیمت مجھ سے لے لو
اس نے کہا میں تو وعدہ کر چکا ہوں. کہا اس وقت موقع کا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں. تو کہا کوئی بات نہیں. زائد پیسوں کے لالچ میں آ گیا, حضور قیمت لے کے واپس تشریف لائے تو اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی سودا ہی نہیں کیا. حضور کہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے, وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں. لوگ جمع ہو گئے. جب ہجوم بن گیا اور لوگوں کے تیور دیکھے اس نے, تو اسے یہ لگا کہ جب صادق اور امین زمانہ انہیں کہتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ماحول کا سارا پریشر میرے خلاف ہوگا, تو کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. میں نے تو آسان سمجھا تھا مکر جاؤں گا, لیکن حالات کے تیور کچھ میرے خلاف لگ رہے ہیں, چونکہ صادق بھی یہ ہیں, امین بھی یہی ہیں. تو اس نے کہا آپ بتلائیے, جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے شرعی ضابطہ بتایا کہ جو شخص مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے, اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ, جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا بات طے ہو گئی. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ کوئی گواہ دے دیں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ کی شریعت کے ضابطے کے مطابق میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. مکر پہلے گیا تھا, قسم دینا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اتفاق یہ تھا کہ جب سودا ہوا تو کوئی گواہ موقع پر موجود نہیں تھا. تو سوا نے جب یہ بات کہی تو ایک ثانیے کے لیے حضور خاموش رہے. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجمع میں موجود تھے آگے بڑھے, سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا کو مخاطبت کرتے ہوئے کہا تو گواہ مانگتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت میں حضور بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے, میں گواہ ہوں. اس نے مفت تو دیا نہیں تھا, بس ایک زائد پیسوں کے لالچ میں مکر گیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میرا راستہ مل گیا. اس نے کہا میرا مطالبہ پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. حضور نے قیمت دی اور اس نے گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دے دیا. لوگ ہٹنے لگے, مجمع چھٹنے لگا. حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کو بلایا, فرمایا خزیمہ تو نے گواہی دے دی, بات بھی سچی, گھوڑا بھی مل گیا, لیکن تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے, تم نے گواہی کیسے دی؟ تو سنو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کیا جواب دیا. عرض گزار ہوئے حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی, ہم نے رب کو دیکھا تھا. آپ نے کہا رب ہے جو فہم و ادراک اور عقل و خرد کی حدود سے بھی ورا ہے, نہ سوچا جائے, نہ سمجھا جائے, نہ خیال کیا جائے. کوئی چیز مثال سے سمجھائی جاتی ہے, لیسا کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو مثال بھی کیسے دے جب اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے. تو ایک ایسی ذات کو ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لیا کہ جو عقل و فہم کی حدود سے بھی ورا ہے, تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا اور فرمایا لوگوں رک جاؤ, کسی عدالت کے چہری میں گواہوں کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے, لیکن جہاں خزیمہ بن ثابت انصاری ہوگا وہاں اس ایک کی گواہی دو کے قائم مقام قرار پائے گی. تو ہمارے تک تیقن کی جو دولتیں نصیب ہوئی ہیں وہ اسی دہلیز سے نصیب ہوئی ہیں. فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. تو وہ تعقل کا نور نصیب جو ہوا, وہ فہم و ادراک کی جو دولتیں نصیب ہوئیں, اور یقین کی جو بہاریں ہمارے عقیدے کے ساتھ جڑی ہیں, یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی. تو ہمیں خدا تک رسائی نصیب نہ ہوتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے. تیسری بات, ہم خود آشنا نہ ہوتے اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے. ہمیں خودی کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا. خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے, ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے, اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہوتی. اور مجھے بتاؤ, جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں, اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہ ہو, جو خود شناس بھی نہ ہو, جو خود آگاہ بھی نہ ہو, جس کو شعور ذات بھی نہ ہو, جس کو اپنی ذات کا عرفان بھی نہ ہو, جسے اپنا بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں, جس شخص کی قمیض کے پیچھے اس کے گھر کا پتہ لکھا ہو کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے,
تو وہ 6 فٹ کا قد رانا رکھنے والا ہو، چٹا گورا رنگ اور شمشاد قد ہو، تو بتائیے اس کا سارا جمال اور اس کا سارا حسن اور اس کا شمشاد قد ہونا اس کے کس کام آیا کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے اور میں آیا کہاں سے تھا۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، تبھی تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کی پوجا کر رہا ہے، انسان ہو کے مظاہر فطرت کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، حشرات الارض کو پوج رہا ہے۔ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، اس نے کچھوؤں کو، اس نے سانپوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درختوں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود مانا ہے۔ پانی کے بہاؤ پہ جانے والے تنکوں کو اس نے اپنا خدا سمجھا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بنائے ہوئے صنم اور پتھر کے تراشے ہوئے بت اور لکڑی کے بنائے ہوئے وثن، ان کو اپنا خدا سمجھا ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے انہیں اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کی تاریخ ہے اور شرمناک تاریخ ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور زمانہ ماضی کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آج ماضی کی کہانیاں مجھے یاد آتی ہیں تو کچھ باتوں پہ رونا آتا ہے اور کچھ باتوں پہ ہنسی آتی ہے۔ جس بات پہ ہنسی آتی ہے ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا اور میرے پاس سفری معبود اتنا وزنی ہو گیا کہ میں نے سوچا سامان اٹھاؤں یا اپنے معبود کا بوجھ، کیونکہ پتھر کا تراشا ہوا وہ صنم وہ بھی سامان میں رکھا کہ راستے میں جب ضرورت پڑی تو نکال کے پوج لیا کروں گا۔ تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک چھوٹا سا بت تیار کیا اور راستے میں اس کی پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ جو میرا سفر تھا وہ اندازہ سفر سے کچھ زیادہ ہو گیا اور توشہ سفر اندازہ سفر کے مطابق تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کر آٹے کا بنا ہوا وہ معبود ہی میں نے نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس کے اندر پانی ملایا، پھر گوندا، پھر روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ ایک وہ وقت تھا میرے اوپر کہ میں اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے معبود جس کے سامنے میری پیشانی بھی جھکتی رہی اس کو خود میں نگل لیتا ہوں اور میں پھر بھی اپنا معبود اسے سمجھتا ہوں۔ آج آپ کی دہلیز ملی ہے تو آج ان پرانی باتوں پر غصہ آ رہا ہے، پرانی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے کہ کیسی جہالت تھی جس کے اندھیروں میں ہم اپنے آپ کو گم پا رہے تھے اور اپنی ذات تک کا شعور بھی نصیب نہیں تھا۔ تو اگر اس حوالے سے تاریخ انسانی کو پڑھ کے دیکھیں تو بڑے حیرت انگیز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پوری کائنات میرے لیے پیدا کی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ سورج چاند ستارے یہ انسان کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، ان کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، سمندری سفر میں رہنمائی کے لیے ستارے تخلیق کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ انسان ہو کر کے درختوں کو پوج رہا ہے، حالانکہ یہ درخت اس کو چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، گوشت اور سواری کی ضروریات کے لیے، دودھ کی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے کہ یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے، یہ اجرام فلکیہ، یہ مظاہر فطرت تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اور سورج عصر کے وقت پہ واپس آ رہا ہے۔ یہ درخت تیرے معبود نہیں ہیں بلکہ انسان تیرے نوکر ہیں، نہیں تو میں نہیں جا کے تو درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت جڑوں سمیٹ اکھڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے سلامیاں دیتا ہے۔
یہ جانور جو سواری اور بار برداری کے لیے پیدا کیے گئے یہ تیرے نوکر ہیں، تیرے معبود نہیں ہیں۔ دیکھ ان کی پیشانیاں پیغمبر کے قدموں میں جھک رہی ہیں۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں تو مخدوم کائنات ہوں، میں تو مسجود جہاں ہوں، تمام کائنات کی پیشانیاں تو میرے لیے جھکی تھیں، ابو البشر کے سامنے فرشتوں کی پیشانیاں بھی جھک گئی تھیں، اور میں انسان ہو کر کے درختوں کو، ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، اجرام فلکیہ کو اور کائنات کے مظاہر کو اپنا معبود سمجھ رہا ہوں۔ یہ تو نوکر ہیں میرے، یہ تو میری دہلیز کے گداگر ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اب اسے سمجھ آتی ہے، اور اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، اس کا تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے کو۔ وہ کہتا اب مجھے سمجھ آئی کہ میں تو مسجود ملائک ہوں، فرشتوں کی پیشانی بھی میرے حضور جھکی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو تو مقصود کائنات ہے، تو تو بزم عالم کا دولہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج تیرے سر پہ سجا ہے، اور جو تیری خدمت کے لیے مخلوقات پیدا کی گئی تو ان کو اپنا معبود بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ساری دنیا تو تجھے دیکھنے آئی ہے، کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات تو انسان تیری نوکری کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں جب اس دہلیز پہ انسان آ کے پہنچتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور کی ولادت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور ساری زندگی تشکر کے سجدے کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے آگہی کا جتنا بھی نور کائنات کو دیا، خود شناسی کے جتنے بھی اجالے بزم ہستی کو نصیب ہوئے، یہ آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے سے نصیب ہوئے۔ ورنہ مجھے بتائیے انسانیت کا بھٹکتا ہوا یہ قافلہ آج کہاں ہوتا، جو انسانوں کو غلام بنا کے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے انسانوں کے آگے بیچتے تھے۔ یہ اور کسی موقع پر تو نہیں، آپ شہر کے بسنے والے ہیں، لیکن عید قربان کے موقع پر تو آپ کو منڈی مویشیاں جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کی کمر ٹٹول کر کے اس کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے، منہ کھول کر کے اس کے دانت دے کر کے جو ہے وہ اس کی عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے، اس کا ریٹ دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا تھا کہ اس کی قیمت کتنی لگانی ہے۔ دنیا کی منڈیوں میں انسان فروخت ہوتے تھے، خواتین بکتی تھی دنیا کی منڈیوں کے اندر۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن انسان نے انسان کو غلام بنا لیا تھا۔ زنجیروں میں انسان جکڑا تھا، توہمات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان الگ، لیکن عملی زنجیروں کے اندر انسان گرفتار، اور زنجیروں کے اندر پا بجولاں یوں بازاروں میں لایا جاتا اور اس کی بولیاں دی جاتی۔ بتائیے اس سے بڑھ کر انسان کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے یہ سنا، علماء سے 100 بار سنا، جو ہی حضور تشریف لائے اور ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا، تو ابو لہب نے خوش ہو کر کے کہا جا تو آزاد ہے،
تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ محمد عربی نے صحن کائنات پہ قدم رکھ دیے ہیں، توہم اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، آج سے ہی غلامی سے لوگ آزاد ہونے لگے۔ پھر اتنے طریقے دیے حضور نے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو۔ کتنے کفارات کے اندر غلام آزاد کرنے کی ترغیب، اور ویسے بھی ترغیب دی کہ اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعار بنا لیا تھا غلام آزاد کرنے کا، اور آپ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام صرف ایک صحابی نے آزاد کیے۔ آج دنیا کے اوپر اس طرح کی عملی غلامی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جو صدیوں سے انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی آ رہی تھی، شریعت نے ایسے ضابطے دیے، صرف مومن غلام کی آزادی ہی نہیں، کافر غلام کی آزادی بھی، کہ یہ گناہ کر بیٹھو تو غلام آزاد، ویسے رضا الہی کے لیے غلام آزاد۔ تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور انسانیت آزاد ہو گئی۔ تو اس دنیا کے اوپر صرف حضور ہمارے تو محسن ہیں ہی ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، پوری انسانیت مقروض ہے قرض رسالت کی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی مقروض ہے پوری کائنات۔ انسانیت کا بکھرا ہوا یہ قافلہ اور یہ جکڑی ہوئی انسانیت، اگر حضور تشریف نہ لاتے ذرا تصور کیجئے کہ آج کہاں ہوتی انسانیت۔ نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے۔ آج اس دنیا کے اندر لڑکتی ہوئی انسانیت، توہمات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور فولادی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت، انسان کا غلام بنا ہے، اور جو حال تھا انسانیت کا وہ آج لڑک کے کہاں جا چکی ہوتی اگر میرے حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ پوری انسانیت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور صرف مسلمانوں کے محسن نہیں ہیں، حضور محسن انسانیت ہیں۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا اودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ امت فرقوں میں بٹ گئی، اور آج حضور کی ولادت کے حوالے سے بھی امت میں کئی طرح کے نظریات پنپ چکے ہیں، جبکہ ہم پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو بتاتے کہ توہم کی زنجیروں سے لے کر کے انسانی حریت فکر کی کہانی تک، اس کائنات میں جس شخص کا سب سے زیادہ انسانیت پر احسان ہے، اس شخص کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے یہ دنیا کو بتانا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے لگے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اتارنے لگے اور ایک دوسرے کے جبے کھینچنے لگے۔ آج امت فرقہ فرقہ ہو کے رہ گئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کی ولادت نے انسانیت کو کھڑا کیا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کو بتا سکتے تھے کہ حضور کی آمد کتنا مبارک مرحلہ ہے اور بنی نو انسانیت کے لیے کتنا ازلی اور ابدی پیغام ہے، ولادت مصطفیہ علی صاحب الصلوات۔ آج عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اور آج عورت کے حقوق کی بات کا چیمپئن کوئی اور بننا چاہ رہا ہے۔ جب عورت کو اس کے تشخص کو، اس کے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جا رہا تھا، قرآن اٹھائیے کہ بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے،
نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ کوئی موم بتی ان کے لیے ان کی یاد میں جلتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلتا تھا۔ ان کے آنسو صحرائے عرب میں جذب ہو کے رہ جاتے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ کیسی دردناک کہانی تھی، کتنی بچیاں زندہ درگور۔ دہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا تھا حضور میں اپنے خاندان کی 70 بچیاں اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر چکا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور خواتین کی جو بے توقیری تھی وہ تاریخ کا کوئی مخفی باب نہیں ہے، تاریخ کے اوراق میں واضح نقوش موجود ہیں۔ لیکن آپ ذرا اس ایک جملے پہ غور کر لیجئے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے، میں نے بیٹی کو زندہ درگور کر کے میں نے شرفاء میں اپنا نام باقی رکھا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا تھا، جو بچے بچے کو حدیث یاد ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو عمومی طور پہ کلمہ تحسین کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس دور میں کلمہ جہاد تھا، کلمہ تحسین بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرے پہلو کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور کا یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جبکہ وہ منظر تھا قرآن نے بیان ارشاد فرمایا کہ لوگ بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے، کہتے تھے ایک ہی طریقہ آبرو بچانے کا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر معاشرے میں تم سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، تمہاری پگڑی کا کلس اونچا نہیں رہ سکتا۔ اور اتنا بڑا جرم ڈٹائی کے ساتھ کیا جاتا تھا، فخر کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس پہ وہ ناز کرتے تھے۔ اور قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ فرمائے گا تو سب سے پہلے فیصلہ ان بچیوں کا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور قیامت کے دن پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی ہو، پورا جملہ نہیں، منصوبہ نہیں تراشا، آدھے جملے سے بھی کسی شخص کے قتل میں اس نے مدد کی، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی شخص کے قتل میں، کسی نے ناجائز قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا قیامت کے دن، اور اس میں بھی ترجیحاً ان بچیوں کا جن کی کوئی FIR نہیں کٹی، جن کے لیے کوئی آنسو بھی بہانے والا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور ان بچیوں سے اللہ پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ علماء تفسیر نے یہاں بات کی ہے، بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا، آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا گیا کہ زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں توڑی، یہ غضب کیوں ڈھایا، تو ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، پوری دنیا پر محرکات جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ضابطہ ہوگا ان کے ظالم باپوں سے نہیں پوچھا جا رہا ہوگا، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہوگا جنہیں پتہ ہی نہیں۔ علماء نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات بھی کی جائے، اس لیے ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہوگا۔ تو جب بیٹیاں یوں ظلم کا، جبر کا، جور کا، تعدی کا شکار ہو رہی تھیں تو ایک ہی آواز گونجی تھی جو جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر کے پوری دنیا پہ پھیل گئی، اور کائنات کے اندر بسنے والے کسی ایک کان نے بھی اس سے ناآشنائی کا اظہار نہیں کیا، اور وہ آواز یہ تھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دنیا کو بتایا محمد عربی بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہیں، حضور محسن انسانیت ہے۔ اس لیے ہمارا رواں شکر گزار بن جائے انسانیت کے لیے حضور کی ان خدمات۔ تو یہ ایک دن کا میلاد، یہ تو ایک تشکر کے ایک عملی اظہار کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ حضور کے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی حضور کے نام لگا لیں، حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت میدان میں رکھیں۔ یہ کوئی جز وقتی مسئلہ نہیں ہے
کہ سال کے بعد ایک دن چراغاں کر لیا یا ایک دن محفل بپا کر لی تو سمجھ لیا کہ حق ادا ہوا. ایسا نہیں ہے. اگرچہ محبت کے اظہار کا یہ ایک سلیقہ ضرور ہے، حضور کی محبت اور الفت کا ایک طریقہ ضرور ہے، لیکن حضور نے جو انسانیت کو دیا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ الہ کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی نشأت کے لیے، دین کی نہضت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، حضور کے لائے ہوئے نظام کو پوری دنیا کے اوپر پہنچانے کے لیے ہماری زندگی وقف ہو. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. ہمیں ان کے مشن کو، ان کی فکر کو اپنی روحوں میں جذب کرنا پڑے گا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. جو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گویت کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او. ان کا اگر نام لیا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کے ساتھ جڑ جائے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اور میں 100 بار بھی یہ لفظ بیان کروں تو اس کی چاشنی ختم نہیں ہوتی، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے. وہ کہا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی حاجت پڑے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارے انداز سیاست، طور طریقہ، تمہاری زندگی کا سلیقہ ایسا ہونا چاہیے. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیں کہ ہم ان کی اداؤں کے اندر ڈھلے ہوئے دکھائی دیں، اور پھر ان کا ذکر بھی کریں، ان کے نام کی خوشبو بھی پھیلائیں اور ان کی یادوں کا چراغاں بھی کریں. لیکن اگر یہ ہم کریں اور باقی ان کے پیغام سے، ان کے لائے ہوئے نظام زندگی سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو، تو کیا ہماری اس محبت اور ہمارے اس پیار کی انہیں ضرورت ہے؟ حافظ شیرازی نے کہا تھا ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، با آب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارا. میرے ناتمام نامکمل عشق سے جمال یار مستغنی ہے. جمال یار کو میرے نامکمل اور ادھورے عشق کی ضرورت نہیں ہے. تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کے نام سے جڑ جائے، اور یہی میسج اور یہی پیغام ہم اپنی نسلوں میں عملاً، رویتاً منتقل کر سکیں. ہمارے عمل کو دیکھ کے وہ دین کے قریب آئیں. ہمیں کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے نہ کہنا پڑے کہ تمہیں مسلمان بننا ہوگا، بلکہ ہمارے رویے ان کے اندر جذب ہوتے چلے جائیں. الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. جو اس سے سیکھتا ہے تنہائی میں وہ اس کی طبع کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اس لیے آج جو ضرورت ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہم وہ عملی مسلمان بن جائیں. چمی گوئیں مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اقبال کہتے ہیں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہوں. تو جب یہ کہہ لیا ہے لا الہ الا اللہ تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا، روحوں میں جذب کرنا پڑے گا. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی پردے کے پیچھے آج کی اس گفتگو کو سن رہی ہیں. نئی نسل کی نشأت اور نہضت کے لیے جو مؤثر، فعال اور مرکزی کردار ماں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. ایک صالح پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جو حضور کی امیدوں اور حضور کی تمناؤں کا محور ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا ذریعہ ہو، وہ مقدرات اسلام نے وہ معاشرہ تشکیل دینا ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، کچھ باقی نہیں بچنا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے لیے یہاں کی زندگی کو خوبصورت، جنت وہ تو ہوگی لیکن اس سے قبل اسلام کی جنت میں ہم نے اپنے آپ کو آباد کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اسلام کی جنت میں آباد کر لیں گے تو وہ جنت بھی ہمارا استقبال کرے گی.
لیکن جب کفر کے دوزخ میں جینے کا مزاج پیدا کر لیں گے تو پھر وہ جنت ہمارا استقبال کیسے کرے گی؟ اس لیے ہمیں اس دنیا کو گلزار جنت بنانا ہوگا، اور گلزار جنت بنانے کی ضمانت حضور نے دی ہے۔ جو طریق زندگی گزارنے کا، جو اسلوب حیات میرے حضور علیہ السلام نے دیا ہے، جب وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں تو از خود یہ دنیا جنت بننے لگ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ وہ جنت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ جہاں بھی بہتر اور وہ جہاں بھی بہتر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق جو حقیقی معنی میں حضور کی اطاعت کا متقاضی ہے، اللہ ہماری روحوں میں جذب کر۔